آپ نے نعت خانوں کو اکثر سنا ہوا ہے، سن رکھا ہے آپ نے، آج بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، بالکل سنتے ہیں، بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جاتی ہے اس میں سر کیوں لگایا جاتا ہے؟ یہ سر کیا ہوتا ہے؟ میوزک ایک ساز بھی ہے اور کیا ہے، ایک آواز بھی ہے۔ یعنی اگر ہم میوزک کو دو لفظوں میں ڈیفائن کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے میوزک آواز بھی ہے، ایک ساز بھی ہے۔ جیسے بھی آپ کو میں نے دریا کی، پانی کی، بہتے ہوئے کی آواز سنائی، بڑی اچھی لگ رہی ہے، کانوں کو اچھی لگ رہی ہے، دل بڑا اس سے ایک مطمئن سا ہو رہا ہے اور بڑے اچھے کانوں کو رس گھول رہی ہے۔ کیوں کہتے ہیں نا کانوں میں رس گھول رہی ہے، تو یہ دریا کے پانی کے بہتے ہوئے کی آواز بالکل کانوں میں رس گھول رہی ہے۔ اب آواز ہی ہے تو اب کانوں میں رس گھول رہی ہے، تو پتہ نہیں اب یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ کویشچن جو ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ تو ہم اسی بات پہ رہیں گے کہ میوزک کیا ہے، ایک ساز ہے اور ایک کیا ہے، آواز ہے، اسی کو میوزک کہتے ہیں۔ یعنی کسی آواز کو یا ساز کے بجنے کو، آواز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کوئی چیز کسی چیز سے ٹکراتی ہے، جس طرح اب ہم دریا پہ بیٹھے ہیں تو پانی کی آواز، پانی سے ٹکرا رہا ہے تو اس سے ایک آواز پیدا ہو رہی ہے، آواز ہے، یہ میوزک ہے۔ میوزک میں بھی یہی ہوتا ہے، بعض اوقات ایک چیز دوسری چیز سے ٹکراتی ہے، آواز پیدا ہوتی ہے۔ ڈھول ہے تو اس پہ ہاتھ بجتا ہے، اسٹک بجتی ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ پیانو ہے، باجا ہے، گٹار ہے، ہارمونیم ہے، وغیرہ وغیرہ ہے، تو اس میں ایک چیز دوسری چیز سے ٹکراتی ہے تو آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میوزک الٹیمیٹلی کیا ہے؟ وہی ایک آواز ہے۔ اب آواز اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، میں آپ کو اس کی مثالیں دوں گا۔ آپ نے کبھی، ہم نے اب نعت خانوں کو اکثر سنتے ہیں، کیا آپ کو پتا ہے کہ ہر انسان نعت نہیں پڑھ سکتا ہے؟ نعت صرف وہی پڑھ سکتا ہے جس کی آواز، کیا، جس کی آواز اچھی ہوتی ہے وہ نعت پڑھ سکتا ہے۔ اور جس کی آواز اچھی نہ ہو، جس کو سر، ساز نہ لگانا آتا ہو، اگر وہ نعت پڑھنا شروع کر دے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ او بھائی چپ کر جاؤ، بھائی بس کر دو یار، کوئی اور پڑھو نعت۔ یہ ہم نے عام طور پہ اپنا ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ بالکل ایسا ہوتا ہے۔ تو نعت پہلے کیا کرتے ہیں؟ سر لگا کے پڑھتے ہیں۔ کیوں سر کیوں لگاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ سادے الفاظ میں مطلب سرکار کی ایک نعت میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، یہ ایک بڑی پیاری کلام پڑھا ہے، سبحان اللہ، مظفر وارسی نے۔ اب کلام ہی ہے نا، نعت ہی سمپل الفاظ میں پڑھ دیں آپ۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، پڑھ لی نعت میں۔ تو کیا کھڑا ہو کے اسپیکر میں ایسے پڑھوں گا، آپ کہیں گے ہاں جی پڑھتے ہیں، آپ کہیں نہیں جی نہیں، ایسے نہیں، سر لگا کے پڑھیں، ذرا ایک طرز لگا کے پڑھیں۔ کیوں؟ اس سے کانوں کو سرور آتا ہے۔ مطلب آواز ہمیشہ وہی اچھی لگتی ہے، کلام ہمیشہ وہی اچھا لگتا ہے جس میں مزہ ہے، سننے میں مزہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو نعتوں میں سر کیوں لگاتے ہیں؟ اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے۔ نعت خاں سر کیوں لگائے گا؟ تاکہ اس کے آواز میں اٹریکشن پیدا ہو جائے، تاکہ اس کے کلام میں اٹریکشن پیدا ہو جائے۔